آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں مظفر غزالی. آج ہم جماعت اسلامی ہند کے آفس میں ہیں. یہاں جماعت اسلامی کے 75 سال مکمل ہونے پر ایک میڈیا انٹریکشن کا پروگرام رکھا گیا تھا، جس میں امیر جماعت جناب سعادت اللہ حسینی صاحب نے جماعت کے قیام کا مقصد، اس کے ذریعے کیے جانے والے کاموں پر تفصیل سے روشنی ڈالی. ساتھ ہی میڈیا کے حضرات سے ان کے مشورے طلب کیے تاکہ آئندہ میقات میں ان پر روبہ عمل ہو سکیں. ساتھ ہی کچھ نئے کام اور شروع کیے جا سکیں. آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سعادت اللہ حسینی صاحب سے، اور انہی سے جانتے ہیں کہ جماعت کیا کیا کام کر رہی ہے اور اس کا مقاصد کیا ہیں. محترم امیر جماعت، آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں. جی، بہت شکریہ. مجھے اس وقت جب کہ جماعت اسلامی کے 75 سال پورے ہو رہے ہیں، یہ جاننا ہے کہ جماعت کا قیام کن مقاصد کے تحت ہوا تھا اور ان کو ہم کتنا اچیو کر پائے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے. اقامت دین کا مطلب ہے کہ دین کا قیام. اسلام جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا اور اسے نافذ کرنا، یہ جماعت کا اصل مقصد رہا ہے، اصل آبجیکٹیو رہا ہے. اس مقصد کے لیے ہندوستان کے احوال میں ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے کے سب سے اہم کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے خود مسلمانوں کے اندر اسلام کے حوالے سے بیداری لائی جائے، دین کا صحیح تصور ان کے اندر عام کیا جائے. تو یہ کام الحمدللہ کافی جماعت کی اس پہ توجہ رہی ہے اور اس میں کامیابی بھی ملی ہے. آج ایک عام مسلمان کا جو تصور دین ہے یا دین کے بارے میں کنسپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین کو ایک مکمل نظام زندگی کے ہر شعبے میں اس کی گائیڈنس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اب اصل سوال یہ ہے کہ وہ تعلیمات عملاً اس کی زندگی میں جاری وہ ساری ہوں، امپلیمنٹ ہوں. ظاہر ہے کہ اس کے لیے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس ملک کے غیر مسلموں تک اسلام کا صحیح میسیج پہنچایا جائے، ان کی غلط فہمیاں دور کی جائیں، اسلام کیا ہے وہ ان کو سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے. تو یہ کام بھی جماعت ہمیشہ ترجیحی طور پر شامل اس نے کیا ہے اپنے پروگرام میں اور مسلسل اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ مطلب اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں غلط فہمیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں، نفرت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، دوریاں بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن بہرحال ہم کو مسلسل محنت کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کہ غیر مسلم بھی اسلام کو سمجھیں اور اسلام سے واقف ہوں، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ حالات بدلے ہیں اور چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، تو اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آج کمیونلائزیشن ہر سطح پر اتنا ہو گیا ہے کہ صحیح باتیں بھی غلط طریقے سے سمجھی یا پہچانی جا رہی ہیں. تو جو آپ نے CCC کا ذکر کیا، کمیونلائزیشن ان پالیٹکس، کمیونلائزیشن ان سوسائٹی، تو کیا آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کمیونلائزیشن کس سطح تک پہنچا ہے؟ نہیں، یقیناً یہ مسلسل بڑھ رہا ہے. فرقہ پرستی ہمارے ملک میں بڑھانے کی عمدن کوشش ہو رہی ہے. بدقسمتی سے سیاست سے جو اس کا لنک ہے کہ بعض قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی سیاست اسی بنیاد پر منحصر ہے اور ان کو کامیابی سیاسی اسی وقت مل سکتی ہے جب سماج کمیونلی ڈیوائڈ رہے اور لوگوں کے اندر دوری رہے اور لوگ ایک دوسرے سے الگ رہیں، پولرائزیشن رہے. تو اسی میں وہ اپنی سیاسی کامیابی کا دار و مدار سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے. لیکن بہرحال ہندوستان کا جو سماج ہے اور یہاں کی جو سماجی ریالٹی ہے کہ یہاں ہمیشہ سے صدیوں سے لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں اور رواداری، ٹالرنس یہاں رہا ہے ہمیشہ سے. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے انشاءاللہ یہ بہت دیر پا نہیں رہے گی، لانگ ٹرم نہیں رہے گی. تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے بھی مسلسل کوشش ہو اور لوگوں تک ہم پہنچیں. آؤٹریچ ہماری بڑے برادران وطن تک، غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچیں اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں. ڈائیلاگ اور ڈسکشن، مسلسل ڈائیلاگ، ہر سطح پر ڈائیلاگ، یہی ہمارے نزدیک اس مسئلے کا اصل اور دیر پا حل ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے بہت زیادہ شادی کر رہی اور مرتد ہونے کے بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی اسلام کے تئیں غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا کوئی سازش ہے جو اس کام میں لگی ہوئی ہے؟ بہرحال اب یہ تو ظاہر ہے کہ تفصیل طلب اور تجزیہ طلب بات ہے.
کہ اس میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے یا ہمیشہ جس طرح ہوتا رہا ہے اسی طرح ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے کہ لڑکیوں کو صحیح تعلیم دی جائے, ان کے اندر صحیح شعور پیدا کیا جائے, دین کا صحیح شعور پیدا کیا جائے, دین کی صحیح سمجھ پیدا کی جائے, دین پر عمل کا جذبہ پیدا کیا جائے. تو اگر ہم اپنے گھروں میں اپنی تربیت پر توجہ دیں, ایمان مضبوط کرنے پر توجہ دیں, دین کے صحیح شعور کو پروان کرنے پر توجہ دیں, تو وہی اس مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ اور تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی سولوشن نہیں ہے. ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک میں امیر اور غریب کے درمیان کا فاصلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جی صحیح. جبکہ وسائل موجود ہیں اس ملک میں, اور یہ وسائل سے کہنا چاہیے کہ پورا ملک بھرا ہوا ہے. تو کچھ لوگ بہت امیر ہوتے جا رہے ہیں, کچھ بہت ہی غریب ہو رہے ہیں, اور غریبوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا یہ دولت کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی عوامل ہیں؟ نہیں, وہی ہے ظاہر ہے. دولت جو ہماری اس وقت اکنامک پالیسیز ہیں, وہ اکنامک پالیسیز اس طرح کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں دولت کانسنٹریٹ ہو رہی ہے. ملک میں دولت تو بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے, لیکن وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو رہی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, دولت غریبوں سے امیروں کی طرف آ رہی ہے. یعنی دولت کا بہاؤ, دولت کا فلو امیروں سے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے, لیکن اس کا ریورس ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے کہ دولت غریبوں سے امیروں کی طرف آ رہی ہے. تو کئی ریزنز ہیں. ایک تو ہمارا جو اسپینڈنگ پیٹرن ہے, خرچ کرنے کا جو نظام ہے حکومت کی سطح پر, وہ اس طرح ہے کہ اس میں سوشل اسپینڈنگ پر خرچ ہمارا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں جو ایوریج سوشل اسپینڈنگ ہے اس سے بھی ہمارا جو لیول ہے وہ کافی کم ہے. تو آپ غریبوں پہ خرچ نہیں کریں گے اور سارا خرچ ایئرپورٹ بنانے پر, روڈز بنانے پر, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے پر خرچ کریں گے, تو اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہونے لگے گی. اسی طرح ہماری ٹیکسیشن کی پالیسیاں ہیں کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس کے نتیجے میں غریب آدمی سے پیسہ اس کی جیب سے نکلتا جا رہا ہے. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ہم مسلسل سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پالیسیز کیسی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں یہ پروسیس ریورس ہو, دولت کا پراپر ڈسٹریبیوشن ہو, اور دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جائے. ایک اور بڑا مدعا اس وقت ملک میں ہے, اور وہ ہے تعلیم سے جڑا. جماعت اسلامی نے اپنے ابتدائی دور میں پورے ملک میں درسگاہ اسلامی کا جال پھیلایا تھا. آج بھی آپ نے جیسے بتایا 2000 انسٹیٹیوشن آپ کے زیر اہتمام ہیں, لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سطح پر لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں, یا ہائی اسکول تک پہنچتے پہنچتے صرف 100 میں سے 13 بچے ہی پہنچ پاتے ہیں. 2% اتر پردیش میں گریجویشن کے لیول پر ہیں. تو کیا اس تعلیم کو بڑھانے سے یہاں کی چیزوں میں سدھار آئے گا؟ نہیں, یقیناً تعلیم تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تعلیم تو جو ہے قوموں کی ترقی کے لیے اور ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک لازمی ضرورت ہے. اس کے بغیر امپاورمنٹ کا, ترقی کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا. تو تعلیم کی اہمیت پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تعلیم کی جو پالیسی ہے ہمارے ملک میں, اس میں کس طرح سدھار ہو؟ پالیسیز میں تو کافی سدھار کی ضرورت ہے. ہماری جو پالیسیز ہیں اس وقت ایجوکیشنل پالیسیز, اس میں سماج کے کمزور طبقات اور جو لوگ ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے افرمیٹیو ایکشن یا ان کو خصوصی سپورٹ دینے کا پروویژن بہت کم ہے, بہت منیمم لیول پر پہنچ چکا ہے. خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے جو اسپیشل پالیسیز اور افرمیٹیو پالیسیز ہونی چاہیے وہ اب تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں, مسلسل کم ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہونے کے در پہ ہیں. پہلے ہی جو کچھ پالیسیز تھیں وہ ناکافی تھیں, لیکن اب وہ ناکافی پالیسیز بھی کم سے کم کی جاتی رہی ہیں. دوسری طرف اوورال بھی پورے ملک کے سلسلے میں بھی سوچ اب یہ بنتی جا رہی ہے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن تو حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کو ٹوٹلی پرائیویٹ فورسز کے حوالے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کی طرف بھی تیزی سے ہمارا ملک آگے بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہندوستان جیسا غریب ملک, جہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, جہاں تعلیم کا شعور بہت کم ہے, پسماندگی بہت زیادہ ہے, ایسے ملک میں اگر حکومت ہائر ایجوکیشن سے اپنے آپ کو وڈرا کرے, اپنی ذمہ داری ختم کرے اور اس کو مکمل طور پر پرائیویٹ پارٹیز کے حوالے کر دے, تو سماج کے جو ایلیٹ طبقات ہیں, خوشحال طبقات ہیں, ان تک تو ہائر ایجوکیشن کی ریچ ہوگی, لیکن عوام کی بڑی تعداد ہائر ایجوکیشن سے محروم ہوگی. تو یہی عملاً ہو رہا ہے کہ سماج کے کچھ طبقات تیزی سے جو صورتحال اکنامی میں ہے وہی صورتحال تعلیم میں بھی ہے کہ سماج کے کچھ طبقات غیر معمولی ترقی کر رہے ہیں, دنیا کی گلوبل یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہندوستان میں بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ سماج کے صرف ایک چھوٹے سے طبقے تک یہ ساری ترقیاں محدود ہیں. سماج کا بڑا حصہ ان ترقیوں کے ثمرات سے محروم ہے.
تو تعلیمی پالیسی کو بھی ریورس کرنے کی اور انکلوزیو بنانے کی اور ایجوکیشن کی ریچ میکسیمم ہو، سماج کے تمام طبقات تک ہو، اس مقصد سے پالیسیز کی تشکیل کی کوشش کی ضرورت ہے۔ کیا بے روزگاری بھی اس کی ایک وجہ ہے؟ جی یقیناً، ظاہر ہے بے روزگاری بھی اسی کی وجہ ہے، یعنی جو اکنامک پالیسیز ہیں اور جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں اسی کے نتیجے میں سماج میں بڑا ان امپلائمنٹ پیدا ہو رہا ہے کہ امپلائمنٹ بھی یہی رنگ اختیار کیے ہوئے ہے کہ سماج کے ایلیٹ طبقات کے لیے، خوشحال طبقات کے لیے، ایک چھوٹی سی 1% مائنورٹی کے لیے اپارچونیٹیز بڑھ رہی ہیں، یقیناً بڑھ رہی ہیں مسلسل، کہ ایم این سیز آ رہی ہیں، ایم این سیز کی جابس بڑھ رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن وہ سب سماج کے ایک بہت چھوٹے سے طبقے کے لیے 1% صحت کا مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہے کیا؟ مائنورٹی کے لیے ہے، 99% جو میجورٹی ہے اس کے لیے اپارچونیٹیز سکڑ رہی ہیں۔ کیا صحت سے جڑے مسائل بھی اس سے متعلق جی ہیں؟ سارے مسائل، سارے سوشل جو ایشوز ہیں، سوشل سیکٹرز جتنے ہیں، ان سب میں گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے وہ صرف ایلیٹ فرینڈلی اور سماج کے عام طبقات کے مفاد کے خلاف ہے۔ تو ان پالیسیز کو ریورس ہونا اور سوشل کنسرن حکومت کا بڑھنا یہ ضروری ہے۔ جماعت اسلامی کے 75 سال ہو رہے ہیں، اس موقع پر آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی پیغام یہی ہے کہ یہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی اہم جنکچر پر کھڑا ہے۔ ان حالات میں ملک کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو بچانے کی فکر کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی پیدا کریں، لوگ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، غلط فہمیاں جو ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو، اور سب ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیں۔ ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی قدروں کی اہمیت ہے، خدا کے خوف کی اہمیت ہے، اللہ کا ڈر انسانوں کے، خدا کا ڈر انسانوں کے درمیان پیدا ہو، اس کی اہمیت ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہماری بڑھے، اس کی ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔